الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. صورت تیری معیار کمالات بنا کر مصور نے دانستہ قلم توڑ دیا. گزشتہ جمعہ ربیع الاول کے تعلق سے کچھ باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کی تھی کہ عید میلاد النبی کے نام سے جو تہوار مسلمانوں میں مناتے ہیں وہ بالکل غلط ہے، ناجائز ہے، اس کا کوئی کہیں سے بھی ثبوت نہیں ہے. محققین اور محدثین ان حضرات میں اس بات پر اختلاف ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی ولادت باسعادت ہوئی. بعض کا کہنا ہے کہ 9 کو ہوئی اور بعض کا کہنا ہے کہ 8 کو ہوئی، لیکن اس پر سب متفق ہیں کہ آپ کی وفات، آپ کا انتقال 12 ربیع الاول کو ہوا ہے. یہاں تک کہ جو حضرات عید میلاد النبی کے نام سے بڑے بڑے جلسے جلوس کرتے ہیں، انہی کے پیشوا، انہی کے بڑے، انہوں کی کسی کتاب میں بھی نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول کو، یہ تحقیقی تاریخ ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے. اختلافی مسئلہ ہے. بہرحال 8 کو ہوئی ہو یا 9 کو یا 12 ربیع الاول کو، لیکن یہ پکی بات ہے کہ 12 ربیع الاول کے مہینے میں آپ کی پیدائش، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے. آپ کی ولادت پوری دنیا کے لیے رحمت ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، پوری دنیا کے لیے باعث برکت ہے، پوری دنیا کے لیے باعث رحمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام آمنہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 3 مہینے پہلے آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. آپ کی ولادت سے، آپ کی پیدائش سے تقریباً 3 مہینے پہلے آپ کے والد محترم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اس دوران میں بڑی بڑی برکتیں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھی ہیں. بڑی بڑی برکتیں. عموماً جو عام عورتوں کو ولادت کے وقت یا دوران حمل تکالیف اور پریشانی، درد وغیرہ ہوتے ہیں، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے احساس بھی نہیں ہوا.
مجھ کو احساس بھی نہیں ہوا، اور یہاں تک کہ جب میں کہیں گھر سے جاتی یا پانی لینے کے لیے جاتی یا کسی اور کام سے جاتی تو میں در و دیوار کو، درختوں کو دیکھتی کہ وہ میرے سامنے جھکے جا رہے ہیں، اور یہاں تک کہ میں دیکھتی کہ چاند اور ستارے میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے۔ اور جب آپ کی دوران حمل فرمایا کہ جب آپ زمزم کے کنویں پر پانی لینے کے لیے جاتی ہیں تو اور جو لڑکیاں اور جو عورتیں وہاں پر موجود ہیں تو وہ اپنے ڈول سے پانی نکالتی ہیں، اور جب حضرت آمنہ زمزم کے کنویں پر پہنچ جاتی ہیں تو وہ زمزم کا کنواں بالکل کنارے کے مطابق پانی اوپر آ جاتا ہے۔ یہ آپ کی برکات ہے۔ تو حضرت آمنہ سے وہ لڑکیاں اور عورتیں کہتی تھی کہ آمنہ ذرا یہیں کھڑی رہنا، ذرا ہم بھی پانی بھر لیں، ہم بھی پانی بھر لیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن ولادت باسعادت ہوئی ہے، آپ کے گھر میں اتنا تیل نہیں تھا کہ چراغ کو گل کر سکے۔ اتنا تیل نہیں تھا کہ چراغ کو گل کر سکے، لیکن پورے کمرے میں ایسی روشنی تھی، ایسا نور تھا۔ آپ کی دائی فرماتی ہیں کہ ایسا نور میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا بغیر کسی چراغ کے۔ حضرت آمنہ کا بیان ہے کہ مجھے معلوم بھی نہیں ہوا، مجھے ذرہ برابر بھی ولادت کی تکلیف احساس بھی نہیں ہوا۔ جب دائی نے مجھے بتایا کہ بیٹا ہوا ہے تو میں نے جب تھوڑا نیچے کو جھک کر کے دیکھا تو میرا بیٹا سجدے میں پڑا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں تو سب سے پہلے اپنے رب کو سجدہ کیا ہے، اشارہ کیا ہے کہ دنیا والوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ تمام دنیا کے بتوں کو توڑ کر، تمام دنیا کے بتوں کو توڑ کر، تمام انسانوں کو جتنے تقسیم، جتنی برادریاں، جتنے بتوں کے سامنے لوگ جھک رہے ہیں، جنہوں نے اپنے معبودوں کو اپنے دل میں بسایا ہوا ہے، سب کو کاٹ کر جو ہے اللہ کی طرف لانے والا یہ محمد دنیا کے اندر آ گیا ہے۔ پھر آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ اگر کوئی مؤرخ تاریخ لکھنا چاہے تو کئی صفحات نہیں، کئی ہزار صفحات کی کتاب لکھ سکتا ہے۔ ابھی دنیا کے سب سے بڑے اسکالر نے ایک ریسرچ کی ہے، فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر 29 لاکھ کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ کتنی؟ اور ہر کتاب کوئی 80 جلد کی ہے، کوئی 40 جلد کی ہے، کوئی 90 جلد کی ہے۔ یہ تو کتاب کا نام، جیسے حجت اللہ البالغہ ایک کتاب کا نام ہے، لیکن وہ 40 جلدوں میں ہے، اور ہر جلد میں جو ہے 5-5 ہزار صفحات ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی ولادت پر جو ہے مؤرخین فرمایا کہ ہر سیکنڈ کا ایک ایک چیپٹر بنایا جا سکتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے زندگی کو، ایک ایک لمحے کو کیسا محفوظ فرمایا ہے، کیسا محفوظ فرما لیا کہ ہر آپ نے جو ہے آپ کے بچپن کے واقعات، آپ کی عادت اخلاق اور آپ کے بڑوں سے ملنے کا طریقہ، چھوٹوں سے ملنے کا طریقہ، گھر والوں سے ملنے کا طریقہ، اور یہاں تک کہ زندگی کا ہر لمحہ محفوظ ہے۔ لیکن بس یہی محفوظ نہیں ہے کہ عید میلاد النبی آپ نے کیسے منائی ہے۔ اور یہ صرف 70 یا 80 سال کی ایجاد ہے، زیادہ پرانی نہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا برتھ ڈے نہیں بنایا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی آپ کی وفات کے بعد صدیق اکبر 2 سال حیات رہے, کبھی آپ نے اپنی خلافت میں برتھ ڈے نہیں بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. صدیق اکبر کے انتقال کے بعد 11 سال تقریباً یا 12 سال حضرت عمر فاروق جو ہے خلیفہ رہے, کبھی آپ نے جو ہے آپ کی برتھ ڈے نہیں منایا. اور 11-12 سال ہی حضرت عثمان غنی جو ہے خلیفہ رہے ہیں, اور آپ کے بعد جو ہے 5 سال حضرت علی رہے ہیں. کبھی کسی نے عید میلاد النبی کے نام سے کوئی جلسہ, کوئی جلوس, آپ کی وفات پر اتنا بڑا پروگرام یا اتنا کچھ بھی نہیں, یا کسی نبی کی ولادت پر یا کسی نبی کے انتقال پر کوئی جشن عید میلاد النبی کے نام سے کہیں سنا ہو. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سالہ زندگی میں کبھی نہیں منایا. حضرت امام ابو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے 35 سال کے عرصے میں کبھی نہیں منایا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 45 سال کی زندگی میں کبھی نہیں منایا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 41 سال کی زندگی میں کبھی نہیں منایا. اسی طریقے سے جنید بغدادی علیہ الرحمہ, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, تمام بڑے بڑے اولیاء اور اللہ والے علماء اسلاف گزرے ہیں, کسی سے ثابت نہیں. لیکن یہ 50-70-80 سال کے اس عرصے میں جو ہے ایک نئی عید میلاد النبی کے نام سے جو ہے, اور اس تہوار کے نام سے کتنی طوفان بدتمیزی ہوتی ہیں. ادھر تو ایک دعویٰ یہ ہے کہ ہم عشق رسول ہیں, اور ادھر جو ہے جنازے نکلتے ہیں سنتوں کے, آپ کے طریقوں کے. محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ کے اخلاق, آپ کے عادات, آپ کی سنتیں تحقیق کر کے ان پر عمل کرے. یہ ہیں آپ کا چہرہ کیسا تھا, آپ کا لباس کیسا تھا, آپ کے گھر میں آنے کا طریقہ کیا تھا. یہ ہے سچا, یہ ہے حقیقی عشق. حقیقی سنت کیا ہے؟ علماء اکرام نے حقیقی سنت طریقہ رسول لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ طریقہ رسول, یہ حقیقی سنت ہے. ایک زبانی سنت ہوتی ہے اور ایک فعلی سنت ہوتی ہے. اس فعلی سنتوں کو سنت حقیقی لکھا ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر جب تشریف لائے, آپ کی جو ہے ولادت باسعادت ہوئی, تو عرب میں ایک دستور یہ تھا کہ گاؤں کی, دیہات کی عورتیں آتی تھیں, اور آپ شہروں کے بچوں کو جو ہے انعام کے لالچ میں کہ کچھ ملے گا, ہم ان کی پرورش کریں گے تو اس کے بدلے میں ہمیں کچھ ملے گا, تو اس بڑے بڑے مالداروں کے بچے جو ہیں انعام کے لالچ میں وہ لے جایا کرتی تھی. اور دستور آج بھی یہی ہے. عرب کے اندر جو ہے جو مالدار لوگ ہوتے ہیں اپنے بچوں کی پرورش دیہات میں کراتے ہیں تاکہ مضبوط جسم ہو, مٹی اور محنت اور جفاکش سے جو ہے اس کا بچپنا گزرے. آج تو ہم بچوں کو جو ہے ہر چیز اتنے آرام کی کہ اس کو کوئی تکلیف ہی ہونے نہیں دیتے. لیکن فطرت یہ ہے کہ بچپن کے وقت میں, بچپنے میں جو بچہ محنت کر لیتا ہے اور حالات کا مقابلہ کر کے جو وہ آگے بڑھتا ہے, تو وہ اس کی تندرستی اور اس کی جو ہے زندگی جو ہے بہت بہتر ہوتی ہے. بہرحال آپ جب تقریباً 2 مہینے کے یا 2.5 مہینے کا نکاح ہے کہ جب اتنا وقت آپ کو ہو گیا, تو ایک بنو سعد ایک خاندان رہتا تھا طائف کے پاس. تو وہاں کی کچھ عورتیں مکہ مکرمہ کے اندر جو ہے آئی, اور تمام نے جو ہے مالداروں کے بچے چھانٹ لیے. آپ تو یتیم تھے, 3 مہینے پہلے پیدا ہونے سے جو ہے آپ کے والد محترم دنیا سے چلے گئے. آپ کی کفالت جو ہے آپ کے دادا عبد المطلب کر رہے تھے. تو جو مالداروں کے بچے تھے, جب وہ آ رہی تھی تو وہ بار بار حلیمہ کے انتظار میں رک جایا کرتی تھی 1-2 میل جا کر کے کہ حلیمہ جلدی آ, کیونکہ حلیمہ کی سواری بڑی کمزور تھی. ایک اونٹنی تھی اور ایک کھچر تھا. دونوں میاں بیوی جو ہیں بنو سعد کے, حلیمہ اور آپ کے شوہر جو ہیں آ رہے ہیں, اس 10 عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ ساتھ آئے, اور بار بار ایک منزل چلتے ہیں
رک جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ حلیمہ بہت پیچھے ہے، اس کا انتظار کرتے ہیں۔ جب مکے کے قریب پہنچ گئے تو کہا حلیمہ تم نے ہمیں بہت انتظار کرایا ہے، اب ہم تھک گئے ہیں، سفر کا بھی تقاضا ہے، اب ہم جلدی سے جو ہے جس کام کے لیے آئے ہیں اس کام سے فارغ ہو کر ہم یہاں سے چلے جائیں گے، تم چلی جانا۔ کہا کہ ٹھیک ہے آپ چلی جانا۔ بہرحال وہ عورتیں مکے کے اندر داخل ہوئی اور معلوم کیا کہ کس کس کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ اپنے اپنے اعتبار سے جو ہے وہ مالداروں کے یہاں گئیں اور پوچھا کس کا بچہ ہے، کہا کہ فلاں کا بچہ ہے، اس کا باپ بڑا مالدار ہے، اس کا دادا بھی بڑا مالدار ہے، اپنے اپنے اعتبار سے لے گئی۔ اور وہ عورتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی گئیں، آمنہ کے پاس بھی گئیں، کہا کہ بچہ پیدا ہوا ہے، ہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ کہا کہ باپ کہاں ہے، کہ باپ کا تو انتقال ہو گیا۔ اب جب باپ کا انتقال ہو گیا تو انعام کون دے گا؟ حالات کیا ہیں؟ سب کے سامنے آدمی اندازہ لگا لیتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے گھر میں، غریب لوگ ہیں، کیا انعام ملے گا، چھوڑ کر کے چلی گئی۔ اب سب کو تلاش کرتے کرتے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت آمنہ کے گھر پہنچ گئی۔ کہا کہ بچے کو دکھاؤ۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور حلیمہ سعدیہ نے دیکھا تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دی، کیونکہ صورت تیری معیار کمالات بنا کر مصور نے دانستہ قلم توڑ دیا ہے۔ یہ تو ایک ہی ایسا وہ نمونہ تھا کہ جس کو ایک ہر چیز منتخب کرتا ملی ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ ان عورتوں نے حضرت محمد میرے آقا کو نہیں چھوڑا، بلکہ میرے آقا نے ان عورتوں کو پسند نہیں کیا۔ حلیمہ سعدیہ کو دیکھ کر میرے آقا مسکرائے اور آپ نے حلیمہ سعدیہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سینے سے لگایا اور پسند کر لیا۔ دیکھا کہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن محبت دل کے اندر آ گئی کہ اتنا حسین و جمیل بچہ ہے، اتنا خوبصورت بچہ ہے، اور میرے دل میں ایک عجیب سی اس کو دیکھ کر جو ہے محبت پیدا ہو گئی ہے۔ آمنہ تیرے بچے کی پرورش میں کروں گی۔ بہرحال لے کے چلی ہیں۔ اب لے کے جیسے اونٹنی پر بیٹھنا چاہا، حضرت حلیمہ کے شوہر آگے بیٹھے اور حضرت حلیمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پیچھے بیٹھی تو اونٹنی نہیں چلتی، اونٹنی نہیں چلتی۔ حلیمہ کے شوہر جو ہے اونٹ سے اترے، اونٹنی کو بٹھایا، اونٹ سے اترے، اونٹنی فوراً کھڑی ہو گئی۔ 3-4 مرتبہ ہونے کے بعد کہا کہ حلیمہ پتہ نہیں کیا بات ہے، آپ آگے بیٹھو، میں پیچھے بیٹھتا ہوں۔ جیسے آپ حلیمہ سعدیہ کے شوہر پیچھے بیٹھتے ہیں تو اونٹنی فوراً چلنا شروع کر دیتی ہے۔ کیوں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے سردار ہیں، وہ بچپنے میں بھی سردار ہیں، کسی کے پیچھے کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ پوری دنیا آپ کی اقتدا کرنے والی ہے، آپ پوری دنیا کے امام ہیں، سرور کائنات ہیں آپ۔ تو اشارہ اس طرف تھا کہ پوری دنیا آپ کے پیچھے چلے گی، آپ آگے چلیں گے۔ بہرحال اونٹنی جو وہاں سے چلی ہے بڑے تیز رفتار سے، حلیمہ سعدیہ بھی متعجب ہے، آپ کے شوہر بھی تعجب میں ہے کہ جب آئے تھے تو اتنی لاغر اور اتنی آرام سے کہ چلنا اس کے بس کے نہیں تھا، اور یہ اس بچے کی برکت ہے یا کیا ہے معاملہ، اتنی تیز دوڑتی ہے اور دوڑتی چلی جاتی ہے۔ اور اس قافلے کو جو وہ عورتیں مکے سے جو ہے ان بچوں کو لے گئی تھی، 2 دن ہو گئے تھے، تو اس قافلے کو پکڑا۔ عورتوں نے کہا کہ رکو، کوئی لٹیرا آ رہا ہے، دھول اڑتی ہوئی۔ جب دیکھا، قریب میں دیکھا کہ یہ تو حلیمہ سعدیہ ہیں، کہا کہ حلیمہ یہ تیری سواری کو کیا ہوا، یہ سواری بدل دی کیا؟ حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ سواری کو نہیں بدلا، سوار بدل دیا ہے، سواری کو نہیں بدلا میں نے، یہ میرے اوپر جو اس کے اوپر سوار ہے وہ بدل دیا ہے۔ بہرحال اس قافلے سے پہلے جو ہے حلیمہ سعدیہ اپنے خاندان میں پہنچ جاتی ہیں، اپنے قبیلے میں پہنچ جاتی ہیں، وہاں جو برکات دیکھتی ہیں بڑے عجیب و غریب برکات دیکھتی ہیں۔ چند بکریاں ہیں حلیمہ سعدیہ کے پاس، اور بالکل لاغر سوکھی ہوئی، تھنوں میں دودھ نہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس خاندان میں اس قبیلے میں تشریف لے گئے، حضرت سعدیہ کے گھر پر گئے ہیں، اور حضرت سعدیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے جب وہ برتن لے کر کے جو ہے بکری کے پاس گئی ہیں تو دیکھا کہ بکریوں کے تھن بھرے ہوئے. حلیمہ سعدیہ نے گھر کے سارے برتن بھر ڈالے. کہا کہ حلیمہ یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ واللہ عالم، یہ اللہ تعالیٰ اس بچے کی برکت سے جو ہے ہماری بکریوں کے اندر جو اللہ نے برکت ڈال دی ہے. اور کیا برکتیں دیکھتی ہیں کہ فرمایا کہ حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جو ہیں آپ کی دودھ رضائی بہن شیما چرانے جاتی ہیں جنگل میں. اور اب عورتوں کو، دوسرے خاندان کو، دوسرے قبیلوں کو یہ ہونے لگا کہ حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جو ہیں اتنا دودھ دیتی ہیں اور بالکل سیر ہو کر کے آتی ہیں. حلیمہ سے پوچھے کہ حلیمہ تو بکریاں کہاں چراتی ہیں؟ تو عورتوں نے پوچھا کہ حلیمہ تو اپنی بکریاں کہاں چراتی ہیں؟ کہا کہ میں فلاں وادی میں چراتی ہوں. تو تمام عورتوں نے، تمام قبیلوں نے اپنی بکریوں کو وہیں بھیجنا شروع کر دیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کوئی ایسی جڑی بوٹی ہو جس کی وجہ سے بکریوں کے دودھ جو ہے زیادہ آتے ہوں. لیکن وہ تو وہی تھی، برکت وہ تھوڑی تھی، برکت تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی. فرمایا کہ یہ تو بکریوں اور جانوروں کے اندر جو ہے یہ صفات ہیں. میرے عزیز دوستوں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناتا ہے، اللہ کی قسم اس کی زندگی میں اس سے زیادہ برکت ہے. اس کے کاروبار میں اس سے زیادہ برکتیں ہیں، اس کی ہر چیز میں اس سے زیادہ برکتیں ہیں. کیوں؟ وہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ہیں، ان کی گود میں ہیں، ان کے سامنے ہیں. ہم نے تو اللہ کے نبی کا تعارف سنا ہے، اللہ کے نبی کو دیکھا نہیں ہے، وہ زمانہ نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف سن کر ہم آپ پر ایمان لائے ہیں. تو فرمایا کہ آج کے مسلمانوں 14 صدی کے بعد قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اعلان ہے کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائے گا اس کی زندگی میں یہی برکتیں ہوں گی. بہت تفصیلی واقعہ، بڑا مزہ آتا ہے اللہ کے نبی کی پیدائش، آپ کا بچپنا، آپ کی جوانی سناتے ہوئے. چھوٹا سا واقعہ ایک اور کہ شیما آپ کی بہن ایک دن ناراض ہو گئی، والدہ سے ضد کرنے لگی کہ میں آج بکریاں چرانے نہیں جاؤں گی، میں تھک جاتی ہوں، مجھے جو ہے کوئی مددگار چاہیے. میری بیٹی میں کہاں سے مددگار لاؤں، میں بوڑھی ہوں، میں کہاں تیرے ساتھ جا سکتی ہوں. ایک دن کیا ہوا تھا کہ چوری سے، ماں کی چوری سے ایک دن جو ہے حضرت شیما آپ کی بہن جو ہے حضرت محمد کو ساتھ لے گئی. تو انہوں نے جو برکتیں وہاں پر دیکھی ہیں اب وہ بیان کر رہی ہیں کہ نہیں میں تو اکیلی نہیں جاؤں گی. ضد پکڑ لی اور یہ شرط رکھی کہ میں تو اپنے بھائی محمد کو ساتھ لے کر کے جاؤں. کہا کہ بیٹی 2 سال کا بچہ دودھ پیتا ہے، یہ کہاں تو جنگل میں اس کو لیے پھرے گی، پریشان ہو جائے گا، دھوپ اور ادھر گرمی. کہا کہ نہیں میں تو اسی کو ساتھ لے جاؤں گی. ضد مان لی، بہرحال لے گئی. کیوں لے جائے گی؟ کہا کہ میں ایک روز آپ کی چوری سے اپنے بھائی کو لے گئی تھی تو میں نے بڑے عجیب و غریب مناظر دیکھے. پہلا منظر یہ دیکھا کہ ایک راہب مجھ کو ملا، اس نے میرے بھائی کی بہت تعریف کی، کہا کہ بہت خوبصورت بچہ ہے، بہت خوبصورت جو ہے ولد ہے اور بڑے ہو کر یہ بہت بڑا آدمی بنے گا. تو میرے دل میں مجھے بہت خوشی ہوئی، میرے بھائی کو اس نے تعریف کی. دوسری بات یہ دیکھی کہ میں جہاں بھی جاتی ہوں ایک بادل کا ٹکڑا میرے بھائی پر جو ہے سایہ کیے ہوئے ہوتا ہے، دھوپ نہیں آتی. اور تیسری بات یہ بیان کی کہ میں جاتی ہوں کہ مجھے بکریاں تھکا لیتی ہیں، کبھی اس کو لاتی ہوں پکڑ کے، کبھی اس کو لاتی ہوں. بکریوں کی عادت ہوتی ہے بھاگنے کی اور ادھر ادھر جانے کی. لیکن جس دن میں اپنے بھائی کو لے گئی تھی میری بکریاں چر کر جو ہے میرے پاس آ کر کے بیٹھ گئی. ساری کی ساری بکریاں میرے بھائی کو دیکھ رہی تھی اور میں اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی. کہیں نہیں بھاگی. میں شام کو جو ہے ان بکریوں کے ساتھ، اور بکری میرے آگے کبھی دائیں کبھی بائیں کہیں نہیں جاتی، مجھ سے چپک کر کے جاتی ہیں. اور روزانہ جو ہے میں پریشان ہو جاتی ہوں، تھک جاتی ہوں، تھک کر چور ہو جاتی ہوں، اتنا تھک جاتی ہیں. لیکن جس دن میں اپنے بھائی کو لے گئی ہوں بس میرے قریب کوئی کہیں نہیں گئی تو میں تو اپنے بھائی کو لے جاؤں گی.
عزیز دوستو، اپنی زندگیوں میں سنتوں کو جگا دو، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہم کتنے پکے سچے مسلمان بن جائیں، اگر سنتوں سے دور رہیں گے کبھی ہم برکتیں نہیں دیکھ سکتے، اور نہ وہ ہمارے کوئی اعمال اللہ کی نگاہ میں کوئی اعمال ہیں جو سنتوں سے خالی ہیں۔ اللہ تعالیٰ حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج کے اس مبارک مہینے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج ہر نمازی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو ہے خوشی کا اظہار یہاں کرے۔ یہ ہے خوشی کا اظہار کہ مسجد کی اس پلاٹ کی خریداری کے لیے کون کون حصہ لیتا ہے، بتلائے۔